السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا الذی أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 132 تا 140۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں جب رکوع کا آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے قوم عاد کے عنوان سے اور قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کی تشریف آوری کے عنوان سے ہماری تربیت فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اسی قوم میں سے تشریف لائے۔ کوئی اللہ کا نبی امپورٹڈ نہیں ہے کہ دوسری دنیا سے آ جائے یا دوسری مخلوق سے آ جائے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے بار بار رہنمائی دی کہ اللہ کے تمام نبی، تمام رسول بشر ہیں، یعنی انسان ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کا کوئی نبی اور رسول نہ فرشتہ ہے، نہ جن ہے، نہ کسی اور مخلوق سے ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اللہ کے تمام نبی اسی قوم سے اٹھتے ہیں، یعنی وہاں پیدا ہوئے، وہاں لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اور پھر اللہ کے تمام نبی اس معاشرے کے مثالی شخص ہوتے ہیں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جتنے انبیاء کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے، تو وہاں کے لوگ، عوام، قوم آپ کو الصادق الامین کہتی ہے۔ کردار، کریکٹر، سچائی، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کے اعتبار سے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جب وہ دعوت توحید دیتے ہیں، ظالمانہ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، تو مخالف بن جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اصل میں ایک تو اللہ کی پہچان پیدا کروانی چاہیے، یہ فکر اور فلسفہ ہے، یہ اعلیٰ فلسفی ہے جس کو فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ دوسری طرف جو ظالمانہ سسٹم انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، وہ انسانیت دوستی کی بجائے انسانیت کی تذلیل کرنے والا ہے، اس سے انسانیت کی تحقیر ہوتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو غلام بنایا جاتا ہے، ظلم پیدا کیا جاتا ہے، اور وسائل پر قبضہ کر کے خود بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، اپنے نام وہاں لکھواتے ہیں، ناموں کی تختیاں لگاتے ہیں۔
آج بھی ہمارے حکمران عوام پہ ٹیکس لگا کے عوام کی جیبیں خالی کرتے ہیں، اسی سے خود بھی تنخواہ لیتے ہیں، پوری پارلیمنٹ تنخواہ لیتی ہے، اور جب کوئی بھی عوامی کام کریں گے، کوئی روڈ بنا دیں گے، کوئی موٹر وے بنا دیں گے، کوئی چیز بھی بنا دیں تو وہاں تختی اپنی لگاتے ہیں۔ تو بھائی تم نے تختی کیسے لگا لی؟ تم تو ملازم ہو، تم تو باقاعدہ تنخواہ لیتے ہو، اور عوامی کام اگر جو کرتے ہیں تو وہ تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ تنخواہ تم کس چیز کی لیتے ہو؟ جاب تم کیا کر رہے ہو؟ عوام کی خدمت کے لیے تو آئے ہیں آپ، اس لیے آپ کو رکھا ہے، تو وہ تو عوام کی چیزیں ہیں۔ اور یہاں کے حکمران تو قوم عاد کے حکمرانوں کی طرح جیبیں بھر کر خود عیاش بن رہے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، ان کے بچے عیاشی کرتے ہیں، کھربوں ڈالروں کے مالک ہوتے ہیں یہ، اور عوام کو لوٹ کے، عوام پہ ٹیکس لگا کے ان کو غریب سے غریب تر کرتے ہیں۔ آج ہمارا اکثر طبقہ وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے، ظلم کے نظام کے اندر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بار بار کہا فاتقوا اللہ وأطیعون، لیکن وہ باز نہیں آئے، نہ اللہ سے ڈرے، نہ حضرت ہود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوئے۔ واتقوا اللہ، حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں ڈرو اس ذات سے امدکم بما تعلمون، جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے وہ تو تمہیں اس نے پہنچایا ہے۔ امدکم بانعام وبنین، وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے جس نے آپ کو پہنچائے، چھپائے، بنین بیٹے، و جنات باغات، و عیون اور چشمے، جتنی چیزیں تم استعمال کر رہے ہو وہ سب اللہ نے دی۔ اللہ نے آل اولاد دی، اللہ رب العزت نے سہولتیں دی، چھپائے دیے، باغات دیے، چشمے دیے، یعنی ہر تمہاری ضرورت کی چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو جب اللہ نے پیدا کی ہے تو پھر اللہ کی رٹ ہونی چاہیے، اور جب اللہ کی اس اعلیٰ فلسفی کی رٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں عدل کا نظام آئے گا، سیاسی عدل، معاشی عدل ہوگا، پھر سماجی عدل ہوگا، اور پھر انسانیت دوستی کا نظام ہوگا، انسانی حقوق کا نظام ہوگا۔ میرے عزیزو، انسانی حقوق کا نظام عدل کے نظام میں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں آج اتنے ایڈوانس دور میں بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے مساجد ہیں، مدارس ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، اپنے آپ کو بڑے اسکالرز ہونے کے دعوے ہیں، لیکن ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو نظام ظلم کے اندر ان کو تلاش کرتے ہیں۔ نظام ظلم میں میرے عزیزو تاریخ یہ بتا رہی ہے، قرآن کی تاریخ یہ بتا رہی ہے، یہ جتنے انبیاء کے واقعات، حضرت ہود، حضرت آپ نے نوح پڑھے ہیں، حضرت موسیٰ کا پیچھے واقعات سنے ہیں، نظام ظلم میں انسانی حقوق قائم نہیں ہو سکتے۔ نظام ظلم میں تو انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں، انسانی اقدار سلب ہوتی ہیں، مخصوص مافیا کے حقوق غالب ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم آج کے دور میں، اتنے جدید دور میں بھی بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پہلے نظام ظلم ختم کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں سمجھ آئی، اب اس نظام کو ختم کرنا پڑے گا نا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے قوم عاد، تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، چوریوں اور ڈکیتیوں کی وجہ سے، عوام کو غلام اور ظلم پیدا کرنے کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ
کہ تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا، جیسے پہلی قوموں پہ عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ سنیے آگے سے کیا کرتے ہیں۔ جو متکبر قوم ہوتی ہے، متکبر حکمران ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ دو باتیں ہمیشہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، تم کون ہوتے ہو ہمیں نصیحت کرنے والے؟ اتنے بڑے تم سمجھدار آئے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ہمیں سمجھاؤ؟ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہم سے سوال کرنے والے، پوچھنے والے کہ ہمارے پاس وسائل کہاں سے آئے، تمہاری کیا جرت ہے کہ تم ہم سے سوال کرو؟ دور حاضر کے حکمران بھی یہی کرتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ سنو ہود، تو ہمیں نصیحت کرے نہ کرے، ہمیں ڈرائے نہ ڈرائے، ہمیں تاریخ کے جو تو ریفرنسز دے رہا ہے عذاب آئے گا، یہ باتیں کرو یا نہ کرو، ہم نہیں تمہیں ماننے والے، ہم تمہیں ماننے والے نہیں ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے کذبت قوم عاد المرسلین، یہ جھٹلانا ہے۔ اور دعویٰ کیا کرتے ہیں، دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ ان ھذا الا خلق الاولین۔ دیکھو، ہمارے پہلے جتنے آباء و اجداد گزرے ہیں، پہلے لوگ گزرے ہیں، یہ باتیں وہ بھی کرتے رہے ہیں، ان کی بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، اور پھر ہم تو اپنے پہلے بزرگوں کے تابع ہو کے چلیں گے۔ یہ باتیں تاریخی طور پہ ہم سنتے رہے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور یاد رکھو ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ یہ عذاب کے دعوے، عذاب کے نعرے، واعظ و نصیحت، یہ سارا کچھ پہلے چلتا رہا ہے۔ جیسے آج بھی جب سچی بات ہم قوم کو سمجھاتے ہیں تو قوم کیا کہتی ہے؟ وہ چھوڑو، یہ باتیں تو سارے لوگ کرتے ہیں۔ سچ پہ قائم رہنا، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، جتنے بھی انسانی اقدار ہیں یہ تو سارے کرتے رہے ہیں۔ یہ مولویوں والی باتیں ہیں، صوفیوں والی باتیں ہیں۔ معاشرہ کچھ اور طرح کا ہے۔ آج معاشرے میں اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے میرے ساتھیوں، دوستو، کہ ظلم کا نظام غالب ہے۔ ان کے سامنے جو مثال ہے وہ ظلم کی ہے۔ اسی طرح ان قوموں نے ان ظالمانہ سسٹم کو دیکھتے ہوئے انبیاء کا انکار کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا۔ کوئی نصیحت، کوئی اللہ کی بات، کوئی فلسفہ توحید، کسی قسم کی اچھی بات حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پھر غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ ایک سخت آندھی آئی، اور یہ صورت اعراف میں بھی واقعہ گزر چکا ہے تفصیلاً، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور آخر میں اللہ پھر فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، یہ سارا واقعہ جو سنایا گیا ہے، رہنمائی دی گئی ہے، اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، یاد رکھو آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی غور و فکر کرو، جب اللہ رب العزت کسی کو سزا دیتے ہیں تو بڑے زبردست ہیں، لیکن معاف کرتے ہیں تو رحم کرنے والے ہیں۔ اور آج اللہ ہم پہ رحم کرنا چاہتے ہیں، کس شکل میں؟ ہم ظلم سے باز آ جائیں، عدل کا نظام قائم کریں، اللہ کی رٹ کو قائم کریں،
اللہ ضرور ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔